سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں مقبول دعا ہو جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جس شخص کا گوشت حرام مال سے بنا ہو اس گوشت کے لیے تو جہنم کی آگ ہی لائق ہے. اللہ اکبر. دوبارہ سے میں پڑھتا ہوں یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد، جب انہوں نے آپ سے پوچھا کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں تو اس کے لیے دعا فرما دیجیے، تو آپ نے فرمایا جو تلقین فرمائی، اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی. اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جس شخص کا گوشت حرام مال سے بنا ہو، یعنی جس کا جسم حرام مال سے بنا ہو، اس گوشت کے لیے تو جہنم کی آگ ہی لائق ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک اس کا قلب اور زبان مسلم نہ ہو جائے، اور جب تک اس کے پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ ہو جائے. اور جب کوئی بندہ مال حرام کماتا ہے پھر اس کو صدقہ کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اور اگر اس میں سے خرچ کرتا ہے تو برکت نہیں ہوتی، اور اگر اس کو اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے تو وہ جہنم کی طرف جانے کے لیے اس کا توشہ ہوتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بری چیزوں سے برے عمل کو نہیں دھوتے، بری چیزوں سے برے عمل کو نہیں دھوتے، ہاں اچھے عمل سے برے عمل کو دھو دیتے ہیں. کہ اگر انسان نے کوئی اچھا عمل کیا ہے نا تو اس سے اس کی جو برائیاں ہیں، انسان سے جو غلطیاں ہوئی تھی، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے اس کی برکت سے. اب دو اور حدیث ہیں وہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد ہم آج کے ٹاپک کو یہاں تک کی بس کمپلیٹ کریں گے، آج کی آیت کی تفسیر کو. تو باقی جو دوسری آیات ہیں انشاءاللہ وہ کل کے ساتھ انشاءاللہ ملا کے جو جہاد کی آیات ہیں ان کو انشاءاللہ کریں گے. اچھا، اب ایک حدیث جو ہے بڑی مشہور دونوں حدیث ہیں، خاص طور پر جو پہلی حدیث ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب محشر میں جو کچھ انسان کے ساتھ جو پوچھا جائے گا نا اس کے بارے میں حدیث ہے، میں صرف اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. قیامت کے روز محشر میں کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک اس سے 4 سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے. بعض روایات میں یہاں 4 کی بجائے 5 کا عدد ہے، کیونکہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک چیز ایسی ہے جس کو مطلب یہاں پر ہم ایک ہی کے طور پر لے رہے ہیں، اور دوسری جو روایات ہیں ان میں اس کو علیحدہ لیا گیا ہے. تو 4 سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے. ایک یہ پہلا سوال، ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر کس کام میں فنا کی، اللہ نے جو وقت دیا تھا وہ کون سا کام کرتا رہا اس وقت میں. نمبر 2، دوسرا یہ کہ اپنی جوانی کس شغل میں برباد کی، اپنی جوانی کس شغل میں برباد کی. تیسرا یہ کہ اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اب یہ 2 سوال ہیں نا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. لیکن یہاں پر کچھ روایات میں اس کو ایک ہی سوال کے طور پر لیا گیا ہے، کچھ اور روایات میں علیحدہ علیحدہ لیا گیا، تو اس طرح ان میں پھر یہ 5 ہو جاتے ہیں. مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور چوتھی یہ کہ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، جن چیزوں کا تجھے پتا تھا ان پر عمل کتنا کیا. اچھا، یہ ہوگی پہلی حدیث. دوسری حدیث بھی بہت امپورٹنٹ ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اے جماعت مہاجرین، 5 خصلتیں ہیں جن کے متعلق میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائیں. میں اس چیز سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے. مطلب یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر وہ خصلتیں پیدا ہو جائیں. پہلی یہ، ایک یہ کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے تو ان پر طاعون اور وبائیں اور ایسے نئے نئے امراض مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ان کے آباؤ اجداد نے سنے بھی نہ تھے.
نئی نئی بیماریاں آتی ہیں جو ان کے اباء و اجداد نے کبھی سنی بھی نہیں تھی۔ دوسرے یہ کہ جب کسی قوم میں ناپ تول کے اندر کمی کرنے کا مرض پیدا ہو جائے تو ان پر، ابھی ایک بڑی دھیان سے سننے والی چیز ہے، دوسرے یہ کہ کسی قوم میں ناپ تول کے اندر کمی کرنے کا مرض پیدا ہو جائے تو ان پر قحط، یہ جو قحط، گرانی، جسے ہم کہتے ہیں چیزیں مہنگی ہوگی، مہنگائی کا ہو جانا، اور مشقت و محنت اور حکام کے مظالم مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ان کو پھر محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اور ان کے اوپر جو حکام مسلط ہوتے ہیں نا، جو گورنمنٹ آفیشل مسلط ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ یہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں اپنے معاملات کے اندر، لیا کچھ دیا کچھ، وعدہ کس کا کچھ کا کیا، دکھایا کچھ، اور دیتے ہوئے جو ہے نا کچھ اور دے دیا، ملاوٹ کر دی، آنکھ بچا کے کچھ گڑبڑ کر دی، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تیسرا یہ کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے، یعنی امیروں کے پاس جو دولت ہے اس کے اوپر ٹیکس لگے گا اور وہ غریبوں کو دی جائے گی، تو جب کوئی قوم وہ ادا نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے پرسکرائب، جو ہمارے لیے جو فرض کی ہوئی ہے کہ اتنی تم دو گے، اگر وہ ادا نہ کرے تو بارش بند کر دی جاتی ہے۔ اور چوتھا یہ کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کو توڑ ڈالے تو اللہ تعالیٰ ان پر اجنبی دشمن مسلط فرما دیتے ہیں جو ان کے مال بغیر کسی حق کے چھین لیتے ہیں۔ ان کے اوپر غیر قوموں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ کیے ہوئے جو وعدے ہیں نا، اور ان وعدوں میں سے دو بڑے امپورٹنٹ وعدے جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ بھی انہی وعدوں میں شامل ہے۔ اور اللہ کے ساتھ جو ہم نے باقی وعدے کیے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے دین کے اوپر ہم نے کس طریقے سے چلنا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ اجنبی دشمن مسلط فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جو ان کے مال بغیر کسی حق کے چھین لیتے ہیں۔ اور پانچویں یہ کہ جب کسی قوم کے ارباب اقتدار کتاب اللہ کے قانون پر فیصلہ نہ کریں، جیسا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے بدقسمتی سے، قوم کے ارباب اقتدار کتاب اللہ کے قانون پر فیصلہ نہ کریں، اور فیصلہ کون کرنے والے کون ہیں؟ کن کے پاس اتھارٹی ہے؟ ججوں کے پاس اتھارٹی ہے۔ جب وہ فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام ان کے دل کو نہ لگیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں منافرت یعنی نفرت اور لڑائی جھگڑے ڈال دیتا ہے۔ دیکھیں، کیونکہ یہ پانچ چیزیں یہاں پر مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اب یہ جو آخری والی ہے نا، اور اس سے جو ایک پہلے تھی کہ یہ جو ناپ تول میں کمی والی ایک صورت جو ہے نا، وہ ان چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 30ویں پارے میں صورت ہے، اور فرمایا گیا کہ بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اور یہ جو پانچویں چیز اس میں فرمائی گئی ہے کہ جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، جن کے پاس قوت ہوتی ہے فیصلہ کرنے کی، جب وہ فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں کرتے، یعنی انصاف پر مبنی فیصلے نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ غلط فیصلوں کی وجہ سے لوگوں کی آپس میں نفرت بڑھتی ہے۔ جب نفرت بڑھے گی تو لوگوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ رکھے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاشروں کے اندر کے جہاں پر مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے حالات کو بہت اچھا فرمائے، ایسا بنائے، ایسے حالات ان کے لیے پیدا فرمائے جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے، کہ میرے بندے اس طرح ہنسی خوشی رہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب و سنت کے مطابق ہمارے ملک کے اندر فیصلے ہوں، اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی سمجھ دے، اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو عدلیہ ہے، ہمارے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے کہ وہ ملک کے اندر جو بدامنی اور جو نفرت ہے، نفرت کا جو ماحول ہے لوگوں کا آپس میں، مختلف علاقوں کے لوگوں کا، مختلف صوبوں کے لوگوں کا، یا ایک ہی صوبے کے اندر مختلف زبانیں بولنے والے لوگوں کا، اس کی مین ریزن ہی یہ ہے کیونکہ ان کو انصاف نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو انصاف کرنے کی توفیق دے تاکہ یہ لڑائی جھگڑے مسلمان معاشروں سے ختم ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت لمبا ہو گیا یہ ٹاپک کیونکہ بہت سی چیزیں تھیں، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مجھے معاف فرمائے اگر میں نے کوئی کسی قسم کی مطلب کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہو یا کوئی زیادتی میں نے وقت کے حوالے سے کی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔